نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ تو صحابہ کے بچوں نے بھی دین کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ بچے تو بچے، ان کی عورتوں نے بھی دین کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنو مخزوم کی باندی تھی، تو اسلام لے آئی، کلمہ پڑھا، تو ابو جہل کو پتہ چلا۔ ابو جہل نے اتنا مارا، حد کر دی، گالیاں دیتا، مارتا، کھانا بند کر دیتا، سزائیں دیتا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کے سر پر ایک زور سے چوٹ لگائی، جس کی وجہ سے وہ ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا اور بے ہوش ہو گئی، اور اسی عالم میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی۔ تو پھر جو کفار تھے، مشرک تھے، تو طعنہ دینے لگے کہ انہوں نے ہمارے خدا کو چھوڑا ہے، ہمارے بتوں کو چھوڑا ہے، ان کی عبادت کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے ہمارے بتوں نے، ہمارے خداؤں نے ان کی بینائی کو چھین لیا۔ جب ان کو طعنہ دیا تو طعنہ سننا ہی تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں گئی اور مصلی بچھایا اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اے اللہ، یہ مجھے مارتے رہتے تھے، میں سہتی رہتی تھی، گالیاں دیتے رہتے تھے، میں سہتی رہتی تھی، میرا کھانا بند کر دیتے تھے، میں سہتی رہتی تھی، میرا پانی بند کر دیتے تھے، میں سہتی رہتی تھی، مجھے ہر قسم کی تکالیف دیتے تھے، میں سہتی رہتی تھی، اگر یہ میری جسم کی ہڈیاں بھی توڑ دیتے، میری بوٹی بھی بوٹی کر دیتے جسم کی، میں سہتی رہتی، لیکن انہوں نے یہ طعنہ دیا ہے کہ بتوں کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے ہماری بتوں نے ان کی بینائی کو زائل کر دیا، آنکھوں سے نابینا کر دیا۔ اے اللہ، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی، اے میرے اللہ، میری آنکھوں کو دوبارہ واپس لوٹا دے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میرے اللہ نے میری آنکھیں دوبارہ لوٹا دیں۔ تو اللہ سے دعا کی، ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ابھی اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا بھی نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آنکھوں کو دوبارہ، ان کی بینائی کو دوبارہ روشن کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی عطا فرمائی دیکھنے کی۔ پھر آئی اور آ کر کہا، دیکھو میرے اللہ پر تم بہتان باندھتے تھے، میرے اللہ نے میرے مانگنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے میری آنکھوں کو دوبارہ لوٹا دیا۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب ابتدائی دور تھا اسلام کا، اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے اسلام کی خاطر۔ کسی کو پتہ چل جاتا، کفار کو، مشرکین کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص اسلام لے کے آیا ہے، تو وہ سارے کے سارے کفار، مشرکین ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کو خوب اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، اور ان کو مشقتوں کے اندر رکھتے تھے۔ تو آج میرے عزیزو، آج اسلام کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، آج تو اسلام کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، مؤذنین بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مسجدیں اتنی خوبصورت بن گئی، اور اس کے ساتھ بعض مساجد کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری سستی ہوتی ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، اور ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم پھر بھی اس کی، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جاتے۔ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس حالت میں ہوتے، اس حال میں ہوتے، 1400 سال پہلے پیدا ہوتے، تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟
تو میرے عزیزو، ہم نماز کا اہتمام کریں، اپنے دین پر چلیں، اپنے دین پر چلنے کی لوگوں کو بھی دعوت دیں، پورے دین پر آ جائیں، اللہ کے 100% احکامات پر چلیں، نبی کے 100% طریقے پر چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ دعا ایسی طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی کو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی کو دوبارہ واپس کر دیا۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 3 حصے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو اسی ٹائم دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان مانگتا ہے کہ پھر اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نعم البدل جو اور چیز ہوتی ہے اس کے بدلے میں وہ دے دیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان مانگتا ہے اللہ سے اور اللہ پاک اس کو نہیں دیتے، تو کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے جتنا مانگا ہوگا اس کو اس سے کئی گنا جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ وہ پھر بندہ اور بندی یہ خواہش کریں گے، اے کاش کہ دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی اور آج ہم اللہ سے اتنے بڑے انعامات لیتے اور ہم اتنے اونچے جنت کے درجات پر چلے جاتے۔ تو وہ اللہ سے یہ دعا وہ فریاد کریں گے کہ کاش ہم جو ہے نا ہماری دنیا کے اندر دعائیں قبول ہی نہ ہوتی، اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں آخرت میں اجر دے دیتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں۔ اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ لوگوں سے سوال کریں، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ لوگوں سے اپنی حاجتیں، ضرورتیں اگر بیان بندہ کرے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دربار میں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔